ایک شہر جو خوبصورت بسایا گیا تھا اور اس میں بسنے والی قوم جسے ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ میں ایسی سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام رنگ میں کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا خطرناک تھا کہ اس جیسا کام انسانی یادداشت میں کبھی درج ہی نہ ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہ آیا اور پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہو گیا اور پل بھر میں اس پوری قوم کو بستی سمیت الٹ دیا گیا جو قیامت تک عبرت بن کر رہ گیا۔ یہ قوم تھی قوم لوط اور یہ بستا ہوا شہر تھا سدوم۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، سدوم اور عمورہ۔ سدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے اور باغات دونوں موجود تھے۔ فصلیں اتنی زرخیز تھیں کہ لوگوں کو کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ زمین بھی انکار سن سکتی ہے۔ کھجوروں کے باغات تھے، پھل بھرے ہوئے تھے اور زمین کے پانی میں مٹھاس تھی، مگر ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس آہستہ آہستہ سختی میں ڈھلنے لگے۔ پہلے پہل ان کے گناہ فرد تک تھے۔ تیری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ پھر سردار مسکرا کر بولے، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ اور پھر لوگوں میں یہ شوق، عادت اور رویہ بن گیا۔ گناہ اب صرف فعل نہ رہا، تہذیبی رنگ میں ڈھل گیا، جہاں لوگ رات کے اندھیروں سے نکل کر کھلی مجلسوں میں کھلے عام فیصلے کرتے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو بحث میں اڑا دیتے۔ دور ایک شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ ہجرت کر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے ساری دنیا کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس سے مراد شام کا علاقہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں شام کے قدیم شہروں میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ایک شہر میں روک گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بستی کی طرف بھیج دیا جس کا نام تھا سدوم، جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے، آنکھوں کے سامنے تجارت کے قافلے، اونچے مکان، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں میں لہراتی ہریالی، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے بیچ چلے، ان کے چہروں سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹنے لگی، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے صرف دکھ کا منظر نہیں بلکہ دل ہلا دینے والی حقیقت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے دور ہو کر مردوں میں ہی مائل ہو گئے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو صرف چھپ کر نہیں کھلے عام انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی، دروازہ بند کرو اور شراب لاؤ، اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی ایک معمول بن چکا تھا۔ لگتا ہے یہ اکیلا ہے، چلو اس کی محنت کا پھل ہم لے لیتے ہیں، خدا کا واسطہ مجھے آج آزاد کر دو۔ ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے ساتھ نامناسب میل رکھتے اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا، میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تم تک وہ پیغام لایا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم کے جوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی نبی سے نہیں مانگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، قوموں کی ترقی ایمان سے ہوتی ہے، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے میں بولے، دیواروں کی بلندی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، ایمان کون سی چیز ہوتی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا، جہاں انسانی فطرت خود رونڈ دی جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے طعنہ مار کر کہا، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، پورا ایک دور نسلوں سے گزرنے والا عرصہ حضرت لوط علیہ السلام انہی گلیوں، انہی بازاروں اور انہی لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر ہر روز ایک ہی صدا بلند کرتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں وہی چہرے، وہی طنز، وہی غرور، اور کہتے، یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ سب دیکھنا ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا تھا۔ آخر کار آپ کے دل میں وہی بے بسی اتری جو ہر نبی کے امتحان کا سب سے بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کے لیے دامن پھیلایا، اے میرے رب، اس فاسد قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور یہاں سے اللہ کے فیصلے کی طوفان چل پڑی۔
एक रोज अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर इज्जत और मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। आपने फौरन अपनी रवायती मेहमान नवाजी दिखाते हुए फरमाया, थोड़ी देर रोकें, मैं आपके लिए कुछ हाजिर करता हूँ। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरख्वान पेश किया, मगर उन्होंने देखा कि मेहमान हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे और खाने को छू भी नहीं रहे। आपके चेहरे पर फिक्र की लकीर आई। फरिश्तों ने समझ लिया कि खलील अल्लाह के दिल में सवाल आ गया है। तब उन्होंने फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। और साथ ही आप अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की बशारत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया। खुशखबरी के बाद फरिश्तों ने अगला फैसला भी सुनाया, हम अब एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज्यादा फसाद और बेहयाई में डूब चुकी है। वहाँ एक नबी तशरीफ फरमा है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और हम उनकी कौम को तबाह करने भेजे गए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहम और शफकत का समंदर थे, आपने फरिश्तों से सिफारिश की कि शायद कोई रास्ता हिदायत का अभी भी बाकी हो, मगर अल्लाह का फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। हिदायत की मोहलत पूरी हो चुकी थी और फरिश्ते वहाँ से निकल पड़े। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर इंसानी शक्ल में मेहमान बनकर गए। जैसे ही शहर में खबर फैल गई कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं, लूत के घर उसके मेहमान आए हैं, फौरन मेरे साथ आओ। लोग दौड़ते हुए आए। घर के दरवाजों पर आवाजों का तेजाब बरसने लगा। लोग बोले, दरवाजा खोलो, मेहमानों का इस्तकबाल हम खुद करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत साफ अल्फाज में रोका, नसीहत की और अल्लाह का खौफ याद दिलाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ से चले जाओ और मेरे मेहमानों को तंग मत करो। कौम ने चीख कर कहा, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं, इन मेहमानों को बाहर भेजो। और फिर फरिश्तों ने अपनी असली शक्ल जाहिर कर दी। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराओ मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरों में यहाँ से निकल जाइए और पीछे मोड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि सुबह होते ही हम इस कौम को तबाह कर देंगे। यानी जिस सरजमीन से रहमत वाले निकल गए, वहीं से अजाब का पहला सूर बुलंद हुआ। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन लरजने लगी, घर पलटने लगे और आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। हर पत्थर अपना पत्ता, अपना निशाना, अपना मुजरिम लेकर आया था। कुछ रवायात के मुताबिक अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन के सीने से ऊपर उठा दिया। हर तरफ पत्थर बरस रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरे शहर को पलट दिया। हर रास्ता, हर गली, हर मकान उलट गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए और लोग भी मिट गए, मगर वाक़या नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे ऐबरत बनाना था।